ایک سینئر آفیسر نے مجھے ایک رپورٹ بھیجی، اینٹی کرپشن ذرائع نے کوئی ایک بندے کو پکڑا ہے، سیالکوٹ کا کمشنر، جس نے صرف ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو NOC دینے کے لیے، ایک مطلب کارروائی ہے میرٹ پہ ہونی چاہیے، دینے کے لیے 17 کروڑ لیے ہیں۔ اس کے گھر سے پیسوں کی بھری ہوئی گاڑی پکڑی گئی ہے، 13 کروڑ تو بازیاب کرا لیے گئے ہیں اور 4 کروڑ کے لیے بھی چھاپے پڑ رہے ہیں۔ اچھا یہ ایک ایکسٹریم بتا رہی ہوں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے ظلم، دیکھیں کہ ٹیم آتی ہے، فوڈ اتھارٹی والی ٹیم آئی، چھاپا مارا، فلاں کمشنر ہے، وہ مرغی جو ریٹ مثال کے طور پہ 500 تھا وہ 550 دے رہے تھے، اس کو اٹھا کے لے گئے۔ ایک طرف اتنی سی بات کے لیے چھاپے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف اتنی بڑی بڑی، اور صرف یہ ایک نہیں ہے، وہ ملک ریاض جو ہے ممبر ایک بڑا ہاؤسنگ کا بحریہ والا، اس کی کرپشن، اچھا کرپشن اس کی چھوڑیں، اس کی کرپشن بھی چھوڑیں، وہ جو اس نے کام کروانے کے لیے مختلف صحافیوں کو، مختلف آفیسرز کو، گورنمنٹ آفیسرز کو مختلف دور میں جو رقم دی ہے وہ کروڑوں کو کراس کر چکی ہے، اربوں میں پہنچ چکی ہے۔ سوچیں پھر اس کا کام اور اس کا بزنس کتنے لیول کا ہوگا کہ وہ بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے جس کی صفائی کے لیے اتنی بڑی رقم دی جاتی ہو تو وہ اصل گپلا کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ بالکل وہی بات ہے، وہ دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دیکھنے کے اور، دکھانے کے اور، یہ وہی دکھانے کے لیے وہ 50 روپے کے لیے، 100 کے لیے، 500 کے لیے بندہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف جو ہیں وہ خود اپنی سرپرستی میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ بالکل وہی ہے وہ جو اقوام متحدہ کر رہی ہے، وہ جو یورپ کر رہا ہے، وہ دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا، اور خود ہی وہاں پر قحط کو، وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کو، بم بلاسٹ کو، وہاں پر مطلب گھر کوئی زمین پر نہیں، صفائی ہستی پہ نظر نہیں آتا۔ ایک امدادی جہاز جا رہا تھا وہاں پر، وہ ایک ملی بھگت کے تحت، اصل میں تو یہ ایک جو راشن بیگ تقسیم کرنے کا بھی منظر ہے نا، لوگوں کو آٹے کے تھیلے کے لیے بلاتے ہیں اور وہیں بلاسٹ کر دیتے ہیں، ایسے ایسے مناظر، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ابھی ہیومینٹی کی بات کریں۔ یہ جو پرو ہیومینٹی کے ممبر بنتے ہیں نا، لمبردار بنتے ہیں، ان کی حالت بالکل وہی ہے، اب ان کی رونا روئیں کہ ہماری۔ دوسری طرف میں بتاؤں، اللہ اکبر، میں پہلے بتا چکی ہوں کہ سکلز کے لیے، اور یہاں میں یہ نصیحت بھی ساتھ کرتی جاؤں گی، لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے اس کو، یا پتہ نہیں کہاں سے کیسے ہو رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی طریقہ بتائیں۔ میں آپ کو آج وہ طریقہ بتاتی ہوں جس کے ساتھ مسجد بنانے والے، مدرسے بنانے والے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ میں وہ آپ کو طریقہ بھی بتا دیتی ہوں، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اخلاص۔ اور وہ اخلاص پتہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، کہنے کو ایک لفظ بار بار آپ پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتا۔ اخلاص یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ خود اپنی قربانی دیں، سب سے پہلے آپ خود قربانی دیں۔ آپ کے پاس جو ہے جب وہ آپ اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ اس کو قبول کرے گا، اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ اللہ اکبر، میرے پاس جو پہلے مطلب زمین کے لیے وہ تھا میں نے دے دیا، اس کے بعد میرے پاس جو گاڑی تھی، اللہ اکبر، اس پر وکفیٰ باللہ شہیدہ، میں نے ایک بار اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں سے آخری 30 لاکھ بچے ہوں، آخری 30 لاکھ، ایک ہوتا ہے نا کہ چلیں بھائی کروڑوں کا پڑا ہوا ہے اپنے بینک اکاؤنٹ میں، ذاتی بینک اکاؤنٹ میں آخری 30 لاکھ پڑے تھے، وہ میں نے کہ ایک میری اینٹوں کا سلسلہ، میری اینٹیں ختم نہ ہوں، سکلز کی تعمیر میں اینٹیں ختم نہ ہوں، میں نے 30 لاکھ کا چیک دے دیا کہ مجھے ایک عرصے کے لیے اینٹوں کی تو فکر نہیں رہے گی نا۔ پھر اسی طرح مجھے مطلب الحمدللہ ابو جان ذمہ دار ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، اپنے بچوں کو انہوں نے اپنے کاروبار میں سے کچھ دیا تو مجھے 10 لاکھ ملا، میں نے وہ دوبارہ 10 لاکھ میں نے اینٹوں کے لیے دے دیا۔ اچھا، ایک طرف یہ ہے نسخہ کسی بھی مشن میں کامیابی کا کہ آپ اپنی قربانی پہلے دیں، اپنی جان کی، اپنے مال کی۔ آپ کہیں میں لگژری اپارٹمنٹ میں بیٹھی رہوں اور کیا کہتے ہیں میرا ادھر سے کام بھی اچھا ہوتا رہے، آپ کو اپنی رہائش کی، اپنے بینک اکاؤنٹ کی، اپنی ذات کی قربانی دینی پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ دوسری طرف یہاں حالت یہ ہے، اللہ اکبر، جس شخص کو یا جس ملتان کا کہیں کہ نمبر 1 جو نام ہے بھٹے کا، برکس کا جگہ کا، ہم نے اینٹوں کے اس بھٹے والے کو جو اتنی اماؤنٹ اور ایڈوانس میں دی ہے، ایڈوانس بڑی چیز ہوتی ہے نا، لوگ تو کھا جاتے ہیں اور لٹکا کے دیتے ہیں۔ اس نے کیا کیا، شروع میں وہ جو طے ہوا تھا اچھی اینٹیں بھیجی،
بعد میں کیا ہوا کہ لکھا ہوا تھا، ہر پرچی پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہو رہی ہے ایڈوانس پیمنٹ کے ساتھ یہ اول درجے کی اینٹ ہے، وہ دوم درجے کی آ رہی ہے۔ میں نے ویڈیو بنا کے بھیجی، میں نے بار بار انہیں احساس دلایا کہ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، ہم نے قیامت تک کے لیے یہ منصوبہ ہم بنا رہے ہیں اور آپ اس کے لیے وہ دوم درجے کی اینٹ بھیج رہے ہیں، تو یہ کتنے عرصے میں عمارت خستہ ہو جائے گی، ناکارہ ہو جائے گی۔ آپ کچھ تو خوف خدا رکھیں۔ پھر میں نے انہیں مخلوق کا خوف دلایا کہ دیکھیں میں میڈیا پر آپ کی یہ کیس اٹھاؤں گی، آواز اٹھاؤں گی کہ آپ لوگ 10 روپے دے رہے ہیں، لوگ 100 روپے دے رہے ہیں۔ ایسی خاتون ہے جو ڈیلی کے 50 روپے بھیجتی ہے، 500 بھیجتے ہیں، 1000 بھیجتے ہیں، 5000 بھیجتے ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ اتنی خیانت کر رہے ہیں۔ اچھا جواب نہیں آیا، اگلے دن ٹرالی بہتر ہو گئی، پھر خاموش ہو گئے، پھر اگلے دن دوبارہ وہی روٹین، پھر دوبارہ ویڈیو بنا کے بھیجی ہے، وہاں ان کے گئے تو پھر ملتے نہیں ہیں، فون بند کر دیتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، پھر اینٹیں روک لیتے ہیں، اور پھر مارکیٹ میں وہ ایک بچایا ہوا ہے ذخیرہ اندوزی کا، بلیک میلنگ کا، کہ حالت یہ ہے کہ اللہ اکبر ریٹ بڑھانے کے لیے مصنوعی قحط پیدا کر دیتے ہیں کہ بھئی اینٹیں شارٹ ہیں تو وہ جو 35,000 کی ٹرالی خریدتے ہیں وہ 50,000 45,000 میں خریدیں، اور ہم نے ڈیلی کی ایک ٹرالی ہماری لگ رہی ہے، اور کم از کم یہ ایک ہے، کبھی 2 بھی آ جاتی ہیں۔ بہرحال اب آج میں کہوں کہ میں شرمندہ ہو گئی۔ کسی نے، ایک بابا جی نے میرے کان میں آ کے کہا آپ روزانہ چیخ رہی ہوتی ہیں، روزانہ احتجاج کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک دن میں نے ساتھ ابو جان کو ٹھہرایا، ٹھیکیدار کو ٹھہرایا، امی نے اینٹیں اٹھائیں، کیمرے میں دکھائیں کہ یہ دیکھو اینٹ کو اینٹ سے ملا، وہ وہیں ریزہ ہو گئے کہ یہ تم اینٹ بھیج رہے ہو۔ اچھا کسی نے مجھے آج بابا جی نے آ کے کہا کہ باجی آپ کو بیٹا ایک بات بتاتا ہوں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ کہتے ہیں آپ روز جو ٹرالی والا آتا ہے نا، اس کو ہر ٹرالی کا 100 روپیہ دیا کریں، وہ اچھی اینٹ بھی لائے گا اور 10-20 اضافی بھی لائے گا۔ مجھے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا، لعن اللہ الراشی والمرتشی۔ یہ رشوت ہے نا، مطلب آپ نے ایک معیار تو نہیں ہے نا، حق تو نہیں ہے نا۔ ہم وہ امت ہیں کہ جن کا رب العادل ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، العادل المقسط الحاکم۔ ہمارا نبی وہ جو الصادق الامین، اور ہماری کتاب، ہمارا منشور وہ جو العادل ہے، الحق ہے، الحق۔ ہم 2 نمبری کریں، ہم باطل طریقے کھانے کے، وگرنہ یہ آپ کو کہتے ہیں ایسے زج کرتے رہیں گے جب تک آپ کم از کم 100 روپیہ، چلو مدرسہ ہے، اب دیکھیں باقی لوگوں کو کتنا بلیک میل کرتے ہوں گے۔ 3,000 مہینے کا کوئی بڑی نہیں ہے چیز، آپ یہ دے دیں تو آپ کی اینٹ اول درجے کی آئے گی۔ جب اوپر سے لے کے نیچے تک یہ حالت ہو، بڑی بڑی اربوں کی کرپشن سے لے کے نیچے تک یہ حالت ہو، تو پھر بتائیں کیا ہماری اس دنیا میں کوئی عزت ہوگی؟ اور اللہ چیزیں دکھاتا ہے۔ آج ہی وہ میرے سامنے کلپ آیا ہے، مرغی انڈوں پہ بیٹھی تھی اور کوئی ایک شخص ہاتھ بڑھاتا ہے اس کا انڈا نکالنے کے لیے، تو وہ فوراً اپنے پر پھیلا لیتی ہے اور غصے سے اس کے ہاتھ پہ چونچ مارتی ہے، پھر وہ ہاتھ ہٹا لیتا ہے، پھر وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ ویسے ریئیکٹ کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تک آپ کا عزت اور آپ کا روب اور دبدبہ اور کنٹرول اس وقت تک ہوتا ہے جب تک آپ دوسروں کا ناجائز نوالا نہیں کھاتے۔ اب وہی مرغی اس کے آگے بندہ کرتا ہے چند دانے، وہ دانے کھانے لگتی ہے اور نیچے سے وہ دوسرا انڈا اٹھا لیتا ہے۔ جب آپ بلیک میل ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح وہ آپ تھوڑے سے لالچ کے لیے اپنی خود مختاری، اپنی عزت، اپنا روب، یہی حال ہمارے 57 مسلم کنٹریز کا ہو چکا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ زبانی کلامی احتجاج، اور یہ حالانکہ وہ ہمارے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، نہ تعداد میں نہ طاقت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی پاکستان کا آیا ہے کہ اللہ اکبر، ہمارے زیر زمین پٹرول کے، فیول کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، اور امریکہ نے ڈیل کی ہے کہ ہم آپ کے تعاون سے یہ نکالیں گے اور آپ کو اتنا اتنا دیں گے۔ ہم وہی بلیک میل، ایک اور بلیک میلنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ اوپر سے لے کے نیچے تک۔ اچھا آپ کہیں کہ اب یہ ملکی مسئلہ ہے، یہ اجتماعی بات ہے، یہ بہتری نہیں آئے گی۔ آپ میں سے ہر ایک جو بھی سچ کو، انصاف کو، عدل کو اپنائے گا، اللہ اس کی زندگی میں امن، ایمان اور اللہ قبول، عمل قبول، مقبول اور برکت نصیب کر دے گا۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اجتماعی رونا روتے رہیں، یعنی ہم، اگر میں خود صحیح ہو جاتی ہوں نا،
اللہ اس کا صلہ مجھے فوری دینا شروع کر دیتا ہے. اور اس طرح ہر ایک جب ہم سب ہوں گے نا ہمارے گھر میں, ہمارے علاقے میں, اور پورے ہوں گے, تو پھر اوور آل ہماری وہ پاور جب جمع ہوگی تو وہ سبحان اللہ کہ ہمارا کسی بھی کوئی بھی مسلمان کیا کوئی انسان پھر مظلوم نہیں ہوگا, انسانیت پر پھر ظلم نہیں ہوگا. یہ ہمارے دشمن ہم پر اسی لیے حملہ آور ہیں, اسی لیے قابض ہیں. وہ بالکل ایسے چند دانے ہمارے چرائے ہوئے, ہم سے ہتھیائے ہوئے ناجائز قبضے کے چند دانے ہمارے حکمرانوں کے آگے رکھتے ہیں, اور اوپر سے جس کو چاہیں اٹھا لیتے ہیں. معافیہ صدیقی کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے. وہ ان کا جو شکار ہوتا ہے نا, اور اس کے معاملے میں بھی جب میں نے ریسرچ کی تو بڑے عجیب و غریب حقائق سامنے آئے کہ وہ ہیرا تھی قوم کا. اس کے پاس ایسے راز تھے, ایسی تحقیقات تھی کہ وہ امت کے بچوں کو دنیا کی لیڈرشپ سکھا سکتی تھی, ایسے راستے پہ چلا سکتی تھی. اس کے لیپ ٹاپ سب سے پہلے, اس کے گیجٹس جس میں اس کے سارے یہ تحقیقات اور یہ ساری چیزیں تھیں, وہ پہلے اس سے لی گئیں. اور پھر آخر اس کا ذہن دیکھیں, وہ چیزیں اٹھا لیں, لیکن یہ جو میموری فیڈ ہے, اب اس کو بھی انہوں نے اتنا ٹارچر کیا کہ وہ بھول گئی ہے ساری باتوں کو, لیکن نہیں بھولی ایمان اور استقامت کو. یہ تو وہ بلال رضی اللہ عنہ والی مثال ہے نا, کوئی ظلم نہیں جو اس پر نہ ٹوٹا ہو, نہ گرا ہو. ہر قسم کا, حتیٰ کہ پیشاب پخانہ کھانے تک, اس کو کھلانے تک, یہ اس سے گزارنے کے ساتھ ساتھ اجتماعی زیادتی تک اور ننگا رہنے پر اسے مجبور کیا گیا. حافظہ, ڈاکٹر, امت کی بیٹی, مگر سودے بازی ہوئی, اور ابھی تک ہو رہی ہے نا. وگرنہ کیسے وہ ہمارے ملک میں آئیں, ایسے دشمن جب ہمارے ملک میں آئے تو اعزاز سمجھا جاتا ہے, اور ان سے جو بالکل, اور یہ صرف اکیلے ہم نہیں ہیں, سب. یہ نہ کہیں کہ عرب ایسے یا ویل للعرب, کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, کسی اور پہ انگلی اٹھانے کے بجائے. اس حمام میں سب ننگے ہیں, سب ایک جیسے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خواتین اگر اصلاح کا کام شروع کریں تو کر سکتی ہیں. اسی درد کے پیش نظر میں سمجھتی ہوں جتنے بھی مدارس مساجد ہیں وہ سب اسی نہج پہ کام کر رہے ہیں. آپ کو وہ کسی نے پوسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کمشنر کا اسکینڈل یہ آیا ہے نا, معاملہ گپلا سامنے آیا ہے, وہ کہتے ہیں اسے بھی کہہ دو, مولوی تھا کوئی, مسجد کا امام تھا کوئی, کیونکہ ہر بار الزام تو امام اور مولوی پہ ڈالا جاتا ہے نا. اللہ اکبر. ان کے تو اچھا 50-500 اگر کوئی تعاون کے آ جائے اس پر تفتیش شروع ہو جاتی ہے, یہ کہاں سے آئے ہیں. اللہ اکبر. یعنی دین کے مدد کے ہر راستے کو بند کر دیا جا رہا ہے, تنگ کیا جا رہا ہے. کوئی بھی شخص اپنے پیسوں سے مسجد بنا رہا ہے, اس کو اس کا FBR کو, IMF کو حساب دینا ہوگا, اور وہ اتنا سخت محاسبہ ہوتا ہے کہ دینے والا توبہ کر لے کہ میں نہیں دے سکتی. کئی لوگ ایسے ہیں, بلکہ اکثریت ایسوں کی ہے جو تائید کرتے ہیں میرے مشن کی, اور اپریشیٹ کرتے ہیں, ایگری کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, مگر دے نہیں سکتے کہ مطلب ہم کسی رولے میں نہ جائیں. ان کو بتایا جائے کہ رجسٹرڈ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, اوریجنل بینک اکاؤنٹ انسٹیٹیوٹ کا, لیکن پھر بھی کیونکہ انہوں نے مسائل دیکھے ہیں, کیسز دیکھے ہیں, یہ خوف ہے. اور سبحان اللہ کچھ ایسی ہیں وہ جو اپنی جان سے ابتدا کرتی ہیں کہ ہماری ذات اللہ کی راہ میں پیش آ جائیں. سبحان اللہ. خواتین ویسے بھی بہت زیادہ ایک پر پابندیاں ہوتی ہیں, اگر دل کرے بھی صحیح خامند کی طرف سے, گھر والوں کی طرف سے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کا حق سب سے بڑا حق ہے. اللہ کا حق سب سے, اور جب آپ اللہ کے حق کا خیال رکھتی ہیں, اللہ آپ کے حقوق ضائع نہیں کرتا. کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ